بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز ایسی عبادت ہے کہ جو کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ اگر انسان بالغ اور باشعور ہے تو ایسی صورت میں اسے ہر وقت اور ہر مقام پر نماز پڑھنا پڑے گی، چاہے وہ کسی ایسی صورتحال میں مبتلا ہو جائے کہ جہاں نماز جیسے عام طرح سے پڑھی جاتی ہے ویسے نہیں پڑھ پاتا۔ مثلا اگر کوئی شخص بس کا سفر کر رہا ہے یا ٹرین کا سفر کر رہا ہے یا ہوائی جہاز کا سفر کر رہا ہے، تو اگرچہ اس کے لیے ممکن ہو کہ بس کسی سٹاپ پر جا کے رکے گی، وہاں اپنی نماز وقت کے اندر وہ پڑھ لے گا، تو پھر اس کو بس سٹینڈ پر اتر کر، ریلوے اسٹیشن پر اتر کر یا ایئرپورٹ پر اتر کر ہی نماز پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ جو شخص بھی عام حالات میں صحیح رکوع اور صحیح سجدے کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہو، اس کو دوسری والی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا اگر نماز کے وقت میں اتنی گنجائش ہو، جیسے ظہر کے وقت میں کافی گنجائش ہوتی ہے یا مغرب عشاء کے وقت میں کافی گنجائش ہوتی ہے کہ کسی وقت میں بھی آگے جا کے یا تو گاڑی اسٹیشن پر رکے گی یا بس سٹینڈ پر رکے گی، تو وہاں جا کے اتر کے فوراً نماز پڑھنا ممکن ہو جائے گا، تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اسی طرح سے نماز پڑھنا پڑے گی تاکہ صحیح رکوع اور صحیح سجدے کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، فجر کا وقت مثلا جو بہت مختصر ہوتا ہے، اگر ہم انتظار کریں کہ بس آگے جا کے رکے یا ٹرین آگے جا کے رکے، تو اتنی دیر میں تو نماز کا وقت نکل جائے گا۔ تب بھی اگر انسان بس میں سفر کر رہا ہے یا ٹرین میں سفر کر رہا ہے یا جہاز میں سفر کر رہا ہے، تو اس کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ بس کے اندر ہی نماز پڑھ لے، جہاز کے اندر ہی نماز پڑھ لے یا ٹرین کے اندر ہی نماز پڑھ لے۔ اب بس کے اندر تو عام طور پر کھڑے ہو کر نماز کو پڑھنا ممکن نہیں ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار جہاز اگر خالی ہو یا ٹرین اگر خالی ہو تو عین ممکن ہے کہ اس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی جا سکے۔ لہذا اگر جہاز والے اجازت دے رہے ہوں کہ عام طریقے کے مطابق کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو کھڑے ہو کے نماز پڑھ لے، لیکن اگر جہاز بھرا ہوا ہے یا جہاز والے اجازت نہیں دے رہے ہیں یا بس بھری ہوئی اور ٹرین بھری ہوئی ہے اور کوئی اجازت نہیں دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں بس میں بھی نماز پڑھنا پڑے گی، جہاز میں بھی اور ٹرین میں بھی نماز پڑھنا پڑے گی۔ سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیسے نماز پڑھیں گے؟ اس لیے کہ سجدہ کرنے کی تو گنجائش نہیں ہوگی، بلکہ رکوع کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہوگی، تو جہاں رکوع کرنے کی گنجائش نہ ہو، بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ کھڑے ہونے کی بھی گنجائش نہیں ہوتی، تو پھر نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ اگر فرض کیجئے کہ اتنی گنجائش ہو کہ انسان کو سیٹ ملی ہے اور سیٹ پر بیٹھا ہے، تو جس سیٹ پر بیٹھا ہے اسی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھے، چاہے وہ جہاز کی سیٹ ہو یا بس کی سیٹ ہو، اسی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھے، بس اپنے سیٹ کا ڈائریکشن یا سمت کو طے کر لے کہ اس وقت قبلہ کہاں ہے، جس مقام پر قبلہ ہو اس سمت میں ہو جائے۔ اگر مثلا بس جس سمت میں جا رہی ہے، جہاز جس سمت میں جا رہا ہے اسی سمت میں قبلہ ہے، تو اسے کہیں ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسی مقام پر نیت کر کے سیٹ پر بیٹھے بیٹھے اپنی نماز شروع کر سکتا ہے اور پھر نماز ختم بھی کر لے۔ لیکن اگر فرض کیجیے قبلہ کہیں دائیں یا بائیں ہے، تو ایسی صورت میں سیٹ پر بیٹھے بیٹھے دائیں جانب ہو جائے یا بائیں جانب ہو جائے جس سائڈ میں قبلہ ہے، اور اسی سمت میں وہ نماز پڑھنا شروع کر دے۔ اور اگر فرض کیجئے کہ یہ پتہ چلے کہ نہیں قبلہ بالکل پشت کی سمت میں ہے، تو کوئی حرج نہیں، سیٹ میں بیٹھے بیٹھے اپنی پشت کی طرف رخ کر کے اور نماز پڑھنا شروع کر دے، مگر نماز پڑھنا پڑے گی اسے چاہے سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھنا پڑے۔ بس یہ کہ جب وہ نماز شروع کر رہا ہے تو اس وقت اس کو قبلے کا ڈائریکشن معلوم کرنا پڑے گا کہ اس وقت قبلہ کہاں ہے، جہاں تک ممکن ہو وہ معلوم کرنے کی کوشش کرے، چاہے موبائل فون کے ذریعے سے معلوم کرے۔ اس طرح سے ڈائریکشن معلوم کرنے کے بعد وہ اپنی نماز شروع کر دے اور سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھے، اس طرح سے کہ رکوع کے لیے بھی سر سے اشارہ کرے اور پھر سر اٹھائے، اس کا مطلب ہے کہ رکوع مکمل ہو گیا۔ پھر سجدے کے لیے بھی سر سے اشارہ کرے، پہلا سجدہ، پھر سر اٹھائے، پھر دوبارہ دوسرا سجدہ، پھر سر اٹھائے، اس طرح سے سجدہ بھی مکمل کر لے اپنا، اور اس طرح سے اپنی نماز کو مکمل کر لے وہ۔ لہذا سیٹ پر بیٹھے بیٹھے وہ اپنی ساری نماز مکمل کر لے، اگر اس کے پاس اٹھ کر کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ قبلے کا ڈائریکشن پہلی مرتبہ معلوم کرنا تو بہت ضروری ہے، اور اگر فرض کریں کہ بعد میں یہ پتہ چلے کہ جہاز یا ٹرین یا بس کسی سمت میں مڑ رہی ہے، تو اگر اس کے لیے ممکن ہو کہ قبلے کی سمت میں مڑ سکے، وہ پہلی بات تو یہ کہ وہ معلوم کر سکے کہ قبلہ کس جانب جا رہا ہے، اس جانب اس کو معلوم ہو سکے، اور اس کے بعد اس کے لیے مڑنا ممکن ہو،
تو نماز ہی کی حالت میں آہستہ آہستہ مڑ جائے، اور اگر اسے پتہ نہ چلے تو کوئی حرج نہیں ہے، جس سمت میں قبلے کا تعین کر کے وہ بیٹھا تھا اور نماز پڑھنا اس نے شروع کر دی تھی، اسی سمت میں نماز کو مکمل کر لے۔ اگر صورتحال ایسی پیش آ جائے کہ کہیں پر بھی اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ قبلہ کہاں ہے، بالکل کسی سمت میں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ قبلہ کس سمت میں ہے، تو کسی بھی ایک سمت میں رخ کر کے نماز پڑھ لے، مگر نماز پڑھنا پڑے گی، چاہے وہ بس میں سفر کرے، چاہے ٹرین میں سفر کرے، چاہے جہاز میں سفر کرے، نماز کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد اللهم صل على محمد وآل محمد